السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق اور درس کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے میم ساکن کے قواعد، نون ساکن و نون تنوین کے قواعد، لام تعریف اور ادغام کے حوالہ سے بحث کی۔ تو آج کے سبق اور درس میں انشاءاللہ عزیز تمام تجوید کے قواعد ضروریہ میں سے جن قواعد کو تلاوت کلام پاک کے وقت ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے، اور یقیناً تلاوت کلام پاک کے وقت اس کا خیال اور لحاظ رکھنا یہ تلاوت کلام پاک کی تحسین اور تزیین کے لیے ایک مرکزی اور بنیادی چیز ہے۔ وہ ہے مد کا بیان، کہ مد کہاں کی جائے اور کس جگہ کتنی مقدار کا خیال اور لحاظ رکھا جائے، اور کہاں طول کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور کس جگہ کو علماء مجودین نے توسط قرار دیا ہے، اور کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جہاں علماء مجودین نے مد کی مقدار قصر ذکر کی ہے۔ تو یقیناً یہ بڑا اہم سبق ہے، اور بالخصوص عام پبلک کے لیے اس کا سننا اور پھر اس پہ غور کرنا اور اپنی زبان کو عادی بنانا، تلقی باللسان یعنی مشق کرنا، یقیناً یہ قابل تحسین ہے۔ اور اچھی بات ہے کہ ہم خصوصاً جو ہماری یعنی غلطیاں ذکر کی جاتی ہیں تلاوت کلام پاک کے وقت، ان میں سے سب سے اہم غلطی یہی ہے مد کا خیال اور لحاظ نہ رکھنا۔ تو بہر صورت مد کے بیان کے اندر 6 چیزیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور 6 ہی چیزوں کا ذکر میں کروں گا۔ نمبر 1 حروف مد، نمبر 2 سبب مد، نمبر 3 محل مد، نمبر 4 مقدار مد، نمبر 5 تعریف مد، نمبر 6 تقسیم مد۔ تو بھی ترتیب میں 6 چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 حروف مد، یعنی مد کے کون کون سے حروف ہیں، کتنے ہیں اور کون کون سی ہیں۔ حروف مد یہ 5 ہیں: واو الف یا، واو اور یا، یعنی واو ما قبل مضموم ہو، الف ما قبل مفتوح ہو، یا ما قبل مکسور ہو، اور واو ما قبل مفتوح ہو اور یا ما قبل مفتوح ہو۔ تو ان 5 حالتوں کے اندر ان حروف پر مد کی جاتی ہے۔ ویسے تو علماء مجودین اور عام ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ 3 ہی حرف مد ہیں، واو الف یا۔ بات ٹھیک ہے، واو الف یا ہی حروف مدہ میں سے ہیں، لیکن یہ بات قابل دھیان ہے کہ حروف مد اور اس کی 5 حالتیں ہیں۔ یعنی اگر واو ما قبل مضموم ہو تو پھر بھی وہاں مد کی جائے گی، اور واو ما قبل اگر مفتوح ہو تو پھر بھی وہاں مد کی جائے گی، یا ما قبل مکسور ہو
تو یہ بھی حروف مدہ میں سے ہے۔ یا ما قبل مفتوح ہو جس کو ہم یا لین اور واو لین کہتے ہیں، یہ بھی حرف مدہ میں سے ہے۔ اور الف کی ایک ہی حالت ہے، یعنی الف ما قبل ہمیشہ مفتوح ہی ہوتا ہے۔ تو اگر الف ما قبل مفتوح ہو تو اس وقت یعنی اس پر مد کی جائے گی اور یہ حروف مدہ میں شامل ہے۔ تو حروف مدہ 5 ہیں، واو الف، یا، واو اور یا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے سبب مد۔ کون کون سی چیزیں جو مد کا سبب بنتی ہیں، مد کی بنیاد بنتی ہیں؟ سبب مد 3 ہیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ کا آ جانا، اور حروف مدہ پر وقف یا سکون کا ہونا، یعنی حرف مدہ کا ساکن ہونا یا موقوف ہونا۔ نمبر 3، حروف مدہ پر تشدید کا آنا، یعنی حروف مدہ کا مشدد ہونا۔ حمزہ، سکون، تشدید، یہ 3 سبب مد کہلاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے محل مد، یعنی مد کا محل اور مد کی جگہ کیا ہے، کون سی جگہ جو مد کا محل اور مد کی بنیاد بنتی ہے۔ حروف مدہ اور حروف لین کو علماء مجودین نے محل مد قرار دیا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو الف یا، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ تو حروف مدہ اور حروف لین کو علماء مجودین نے محل مد قرار دیا ہے۔ اور چوتھی بات مقدار مد، مد کی مقدار کیا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ مقدار مد کے بارے میں علماء مجودین کے 2 قول ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، طول۔ ویسے مقدار مد کے 3 درجے ہیں، طول، توسط اور قصر۔ طول یعنی لمبی سے لمبی، زیادہ سے زیادہ کتنا ہم لمبا کھینچ سکتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ لمبی مقدار، اس کو طول کا درجہ دیا جاتا ہے۔ توسط درمیانی کیفیت، نہ بہت زیادہ لمبا اور نہ ہی بالکل مختصر۔ قصر بالکل اختصار کے ساتھ مد کرنا۔ تو طول اس کی مقدار پہلے قول کے مطابق 3 الف ہے، اور توسط جو دوسرا درجہ ہے اس کی مقدار 2 الف کے برابر ہے، اور قصر جو تیسرا درجہ ہے اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ دوسرا قول کہ طول جو پہلا درجہ ہے، یعنی سب سے زیادہ لمبی مد آپ کتنی کر سکتے ہیں اور کتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں، طول کی مقدار 5 الف کے برابر، توسط کی مقدار 3 الف کے برابر یا بعض کے نزدیک 2.5 الف کے برابر، اور قصر کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ یہ دونوں قول ہی ذکر کی جاتے ہیں، یعنی پہلے قول کے مطابق طول 3 الف کے برابر ہے، اور دوسرے قول کے مطابق طول اس کی مقدار 5 الف کے برابر ہے۔ پہلے قول کے مطابق توسط اس کی مقدار 2 الف کے برابر ہے، دوسرے قول کی مقدار توسط 3 الف کے برابر، یا بعض نے 2.5 الف کے برابر ذکر کیا ہے۔ اور قصر کے اندر دونوں ہی علماء مجودین اور دونوں یعنی اپنے قول والے وہ یہی بات ذکر کرتے ہیں کہ قصر کی مقدار متفقہ 1 الف کے برابر ہی ہے۔ اب 1 الف کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، 1 الف کے برابر، اس کو یعنی مقدار کو معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ علماء مجودین نے یہ طریقہ کار بھی ذکر کیا ہے کہ 1 الف کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو متوسط طریقے سے یعنی درمیانی کیفیت سے بند کرنا یا کھولنا 1 الف کی مقدار کہلاتا ہے، اور یہ 1 الف کی مقدار کے بمنزلے ہے۔
اس لیے اگر آپ قصر کرنا چاہتے ہیں تو ایک الف کے برابر ایک مرتبہ ہی آپ اپنی کھلی ہوئی انگلی کو آہستہ درمیانی حالت سے، درمیانی کیفیت سے، متوسط طریقے سے اس کو بند کریں تو ایک الف کے برابر آپ نے مد کی ہے۔ اگر توسط ہے تو دو الف کے برابر ایک مرتبہ بند کر لیں اچھی طرح آہستہ، اور پھر اسی کو دوسری مرتبہ جو ہے نا اچھی طرح آہستہ متوسط درجے سے اسے کھول لیں، دو الف کے برابر ہو جائے گی۔ تو بہرحال مقدار مد کے اندر دونوں ہی قول ذکر کیے جاتے ہیں، اور طول اس کو 3 الف کے برابر آپ لمبا کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یا 5 الف کے برابر بھی کر سکتے ہیں، 2 الف کے برابر بھی، توسط کی درجے کے اندر 3 الف کے برابر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کسر کی صورت میں 1 الف کے برابر ہی اس یعنی حروف مدہ کو لمبا کیا جائے گا۔ پانچویں چیز ہے تعریف مد۔ مد کی تعریف، لفظ مد یہ باب ناصر ینصر، مد یمد، المد کشیدن، مضاف ثلاثی ہے، یعنی بمانہ کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اصطلاحی تعریف یعنی علماء مجودین کے ہاں مد کسے کہتے ہیں؟ اطالۃ الصوت علی حرف المد و حرف اللین، حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کا دراز یا لمبا کرنا مد کہلاتا ہے۔ یعنی حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کو بلند کرنا اور لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کر کے پڑھنا، یہ مد کہلاتا ہے۔ مد کی چھٹی بات تقسیم مد۔ مد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ذکر کی جاتی ہیں، مد اصلی، مد فرعی۔ مد اصلی سے مراد یہ ہے کہ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق کھینچنا اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، یعنی اسباب مدہ میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے، بلکہ جیسے قالا، کیلا، کولو، اب ان کی ذاتی مقدار 1 الف کے برابر ہی، آپ کالا کی بجائے قالا، کیلا، کولو، یعنی جو ذاتی مقدار ہے اس کے مطابق آپ یعنی لمبا کر کے پڑھنا اور اس کو کھینچنا، یہ مد اصلی کہلاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم ہے مد فرعی۔ مد فرعی یعنی حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر کھینچنا اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو، یعنی اسباب مدہ میں سے کوئی سبب پایا جائے، جیسے قولوا آمنا، اب دیکھیں وہ مدہ اور اس کے بعد اسباب مدہ میں سے حمزہ پایا جا رہا ہے تو یہ مد فری کہلاتی ہے۔ مد فری کی آگے 4 قسمیں ہیں، مد واجب، مد جائز، مد عارض اور مد لازم۔ مد واجب نمبر 1، مد واجب اس کا دوسرا نام مد متصل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مد متصل کسے کہتے ہیں یا مد واجب کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، مد واجب کہلاتا ہے۔ جیسے شاء، اب ذاتی یعنی اسی کلمہ کے اندر ہے اور حروف مدہ میں سے الف ہے، الف ما قبل مفتوح ہے، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل اور مد واجب کہلاتی ہے، اور اس کی مقدار توسط ہے، یعنی 2 الف کے برابر، یہ دوسرے قول کے مطابق 3 یا 2.5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، مد جائز، جس کا دوسرا نام مد منفصل، یعنی مد منفصل سے مراد یا مد جائز سے مراد حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، جیسے قولوا آمنا، پیچھے مثال گزر چکی ہے۔ اس کی مقدار بطریق جزری، علامہ جزری رحمہ اللہ کے نزدیک اس مد جائز منفصل کی مقدار کسر بھی جائز ہے، یعنی توسط کے ساتھ کسر بھی جائز ہے۔
نمبر 3 مد عارض. مد عارض کی دو قسمیں ہیں، مد عارض وقفی، مد عارض لین. مد عارض وقفی سے مراد یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر سکون عارضی ہو، یعنی صرف وقف کی وجہ سے وہ حروف مدہ پہ سکون ہو، جیسے عابدون، یعنی وقف کی وجہ سے اسے حرف مدہ کو ساکن کیا گیا ہو، یہ ہے مد عارض وقفی. اس کی مقدار طول، توسط، قصر، لیکن ان تینوں صورتوں کے اندر، تینوں درجوں میں سے طول زیادہ بہتر اور زیادہ اولیٰ ہے. یعنی آپ 1 الف کے برابر بھی اسے لمبا کر سکتے ہیں، 2 الف کے برابر اور 3 الف کے برابر بھی اسے لمبا کیا جا سکتا ہے. یا دوسرے قول کے مطابق 5 الف کے برابر، توسط 3 الف کے برابر یا 2.5 الف کے برابر، یا 1 الف کی مقدار بھی اسے لمبا کیا جا سکتا ہے. مد عارض کی دوسری قسم ہے مد عارض لین، یعنی حروف لین کے بعد والے حرف پر سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے وہ بھی ساکن ہو، جیسے بیت. اب دیکھیں بیت کے اندر یا ما قبل مفتوح ہے اور یہ حروف لین میں سے یا ہے، اور تا پہ جو آپ نے وقف کیا ہے، تا جو یعنی سکون ہے یہ ساکن ہے، اس کی وجہ وقف ہے اور یہ سکون عارضی ہے. جب آپ آگے ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت یہ متحرک ہو جائے گا. تو اس کی مقدار قصر، توسط اور طول تینوں ہی، لیکن یہاں قصر زیادہ اولیٰ اور زیادہ بہتر ہے، یعنی 1 الف کے برابر اسے لمبا کیا جائے. نمبر 4 مد فرعی کی چوتھی قسم ہے مد لازم. مد لازم کی 4 قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں. مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم لین. نمبر 1 مد لازم کلمی مخفف، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر سکون اصلی ہو، سکون عارضی نہیں بلکہ سکون اصلی ہو، یہ مد لازم کلمی مخفف کہلاتی ہے. جیسے آنا، اس کی مقدار طول ہے، آخری درجہ. نمبر 2 مد لازم کلمی مثقل، یعنی حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہو، یعنی حرف مدہ کے بعد والا حرف مشدد ہو، جیسے کاف، اس کی مقدار بھی طول ہے. نمبر 3 مد لازم حرفی مخفف، حروف مدہ کے بعد والے حرف یعنی حروف مقطعات میں سکون اصلی ہو، حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون اصلی ہو، جیسے صاد، قاف، اس کی مقدار بھی طول ہے. نمبر 4 مد لازم حرفی مثقل، حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں تشدید ہو، جیسے طاسین میم، اس کی مقدار بھی طول ہے. نمبر 5 مد لازم لین، حرف لین کے بعد حروف مقطعات میں سکون اصلی ہو، جیسے کاف ہا یا عین صاد. اب اس کے اندر دیکھیں عین، یہاں سکون اصلی ہے حروف مقطعات میں، تو اس کی مقدار طول، توسط، لیکن طول زیادہ اولیٰ ہے. یعنی اس کے اندر 2 ہی درجے ہیں، طول توسط، لیکن طول زیادہ اولیٰ ہے. حروف مقطعات وہ حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے کاٹ کر، اور یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 14 حروف مقطعات ہیں: نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف، میم، ہا، یا، طا، الف، ہا. تو یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن مجید کے اندر تقریباً 14 ہیں، اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جن صورتوں کا مجموعہ یہ ہے: ناقص اصلکم حی طاہر. یعنی یہ حروف آپ یاد کر لیں، اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کے شروع کے اندر یعنی حروف مقطعات اور صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اور ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔